الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. گراں قدر بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، معاشی استحکام ہجرت کا پیغام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے. صحابہ کرام بھی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت ان کی معاشی صورتحال بہت کمزور ہو گئی تھی. اس پس منظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایشو کو پہلے ایڈریس کیا. ہمارے ہاں یہ پہلو بہت کم اجاگر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں صرف مجھے تصور ہی آتا ہے کہ دین سے مراد کچھ عبادت کے امور ہیں جن پر توجہ دی جانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم تھا کہ جو ایشوز کو ایمرجنسی لیول پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان میں مسلمانوں کا معاشی استحکام ہے، اکنامک اسٹیبلٹی ہے. پیٹ کو کھائے بغیر، سر پر کوئی سایہ ہوئے بغیر، بیوی بچوں کی جو مادی، جسمانی اور دنیاوی اور فزیولوجیکل نیڈ جسے کہتے ہیں، ان کی تکمیل کے بغیر کوئی آدمی اطمینان کے ساتھ دین کے راستے پر کام بھی نہیں کر سکتا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ایڈریس کیا مدینہ پہنچنے کے بعد، جس میں ذرا انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ایڈریس کیا اور کیسے مسلمانوں کو ابھارا کہ کام کریں اور معاشی طور پر مضبوط بننے کی کوشش کریں، دنیاوی دولت کمائیں، لیکن ان سب کا مقصد دنیاوی دولت جمع کرنے کے لیے نہ ہو، افتخار کے لیے نہ ہو، شان و شوکت کے لیے نہ ہو، بلکہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کی خدمت کے لیے پیسے کمانا چاہیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابھارا مسلمانوں کو. ہجرت کے بعد والی حدیثوں کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جہاں تک مکے کی بات ہے، مکے میں مسلمانوں کے لیے 4 کام، بڑے بڑے کام تھے. وہ کام مسلمان، پہلا یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو آرگنائز کیا جاتا تھا. ایک مسلم کمیونٹی کے تحت رسول اللہ ان کے ذمہ دار تھے. دار ارقم میں جمع ہوتے تھے، وہاں کچھ باتیں سنتے تھے، قرآن کا نزول ہوتا تھا. تو پہلا کام تھا آرگنائزنگ دی مسلم کمیونٹی. دوسرا کام تھا پروپگیشن آف اسلام، اسلام کی دعوت. جو جمع ہوتے تھے دار ارقم میں، جو نئی وحی آتی تھی اس وحی کو وہ خود عکس کرتے تھے، یاد کرتے تھے اور اس وحی کا پیغام دوسرے بندگان خدا تک مکے میں پہنچ کر بازار میں، گلیوں میں، حج کے موقع پر اور کعبۃ اللہ میں جو لوگ طواف کرتے تھے ان سب حضرات کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت کو پہنچانا، یہ دوسرا کام تھا جس میں بنیادی باتیں تھیں، توحید کی باتیں تھیں، رسالت کی باتیں تھیں، آخرت کی باتیں تھیں اور مورل ویلیوز اور مورل کنڈکٹ کی باتیں تھیں کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. یہ بنیادی باتیں تھیں جو دعوت کے ضمن میں پہنچائی جاتی تھیں. تیسرا کا مسلمانوں کا تھا کوالٹی امپرومنٹ آف دیئر لائف. ان کی زندگی کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آ گئی. جیسے وہ مسلمان بنے ان کی زندگی ایک سر بدل گئی. انہوں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، ظلم کو چھوڑ دیا، حرام مال کھانے کو چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، بت پرستی کو انہوں نے چھوڑ دیا، حسن اخلاق پیدا کیا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی، اس تقریر میں یہی بتایا کہ ہم تو مردار کھانے والے، ہم تو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کرنے والے، ہم تو جنگ کرنے والے، ہم فلاں 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 برائی کے اندر مبتلا تھے. ہمارے درمیان ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ میں رسول ہوں. ہم اس کی زندگی کو جانتے تھے کہ وہ انتہائی صادق اور امین تھا. ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد ہماری زندگی یوں بدل گئی کہ اب نہ ہم شرک کرتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، نہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں. یہ کوالٹی امپرومنٹ تھا. زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ گئی تھی ان کے. اور آخر میں یہ کہ ریزسٹنس، کفار و مشرکین ستاتے تھے، مارتے تھے، زد و خوب کرتے تھے، لیکن ان کو حکم ہوا کہ ریزسٹ کریں، ہاتھوں کو روکے رکھیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، تلوار نہ اٹھائیں، ورنہ وہ تو بہت جرأت والے تھے عرب کے لوگ. ان کی جرأت اور ان کی شان کے خلاف تھا.
لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا حکمت یہ تھی کہ ہاتھوں کو روکے رکھیں، ابھی تلوار اٹھانے کا، لڑنے کا، جھگڑنے کا موقع نہیں ہے، گالی دیں لوگ، آپ کے خلاف باتیں بیان کریں، جو کچھ کریں صبر سے برداشت کرنا تھا تاکہ اپنے پیروں کو جمانا، مضبوط ہونا اور اسلام کی دعوت کو عام کرنا تھا۔ یہ بنیادی طور پر 4 کام تھے، OPQR آپ یہ سمجھ سکتے ہیں: آرگنائزنگ دی مسلم کمیونٹی، پروپگیشن آف اسلام، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوالٹی امپرومنٹ ان دا لائف، اور آخر میں R پر ریزسٹنس۔ یہ سمجھنے کے لیے ہے OPQR، یہ مسلمانوں کا کام تھا۔ اس کے بعد ہجرت کا جب موقع آیا تو ایک تنگلی سے ایک کشادہ میدان میں پہنچنے کے برابر تھا۔ یہاں زندگی کے لیے راہیں کشادہ نہیں تھی، یہاں مسلمان بہت کچھ کر نہیں سکتے تھے، یہاں دباؤ تھا، یہاں اپریشن تھا، یہاں ظلم تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو مکلف نہیں بنایا بہت سی شریعت کی پابندیوں کے لیے، بہت مختصر کام تھے اس زمانے میں مکے میں۔ اور جیسے ہی مدینہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیتوں کو وسیع کر دیا، مسلمانوں کے لیے وسیع آیتیں۔ ان آیتوں میں اب صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے، اب اس کے بعد اس میں جہاد کی باتیں بھی آ گئیں، سویلائزیشن کی بھی باتیں آ گئیں، کلچر کی باتیں آ گئیں، بزنس کی باتیں آ گئی کہ تجارت کو کیسے کرنا چاہیے، اور ٹاؤن پلاننگ کی بات آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ایک نیا ٹاؤن پلاننگ کیا، سروے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیاست کی بنیاد ڈالی کہ اسلام میں سیاست کیسے ہونی چاہیے۔ یہ سب گویا کہ مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد اسلام کی راہیں کشادہ ہو گئیں، اسلامی تعلیمات کشادہ ہو گئیں۔ اب اس کا اسپیکٹرم بہت وائڈ ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ زندگی میں بہت کچھ کرنے کا ہے اور ان سب کے لیے اسلامی بنیادوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے ایک زمانے تک انتظار تھا، اب ان کا انتظار کا دور ختم ہوا تاکہ اسلام کے مطابق وہ کر کے دکھا سکیں کہ تجارت ایسی ہوتی ہے، اسلام کے مطابق کر کے دکھائیں کہ معاشرتی زندگی ایسی ہوتی ہے، اسلام کے مطابق وہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں کہ سیاست کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ یہ مواقع مکے میں میسر نہیں تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے یہ گنجائش پیدا ہو گئی۔ اسلام کا نیچر، اسلام کی فطرت ہے انسانوں کی رہنمائی ان کی فطری بنیادوں پر کرتا ہے۔ دیگر کتابوں میں، دیگر مذاہب میں یہ کہ سیکس انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے، اسے کچل دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اور بے راہ رویاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کرتا، سیکس ایک بنیادی ضرورت ہے تو اس کے لیے مناسب راستے کے لیے ہدایت فرماتا ہے۔ پیٹ پالنا ہے، کھانا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مناسب راہیں تجویز کرتا ہے، ہدایت فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی نیچر ہے، بیسک نیچر ہے کہ انسان کے جو بیسک نیڈز ہیں، فزیولوجیکل نیڈز ہیں، ان کی تکمیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت جاری فرمائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ مدینہ جانے کے بعد زکوٰۃ کا نظام آیا۔ مکے میں زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا، مسلمان انفاق کرتے تھے، جتنا چاہیں دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ اسے جمع کرتے تھے، اس کے مطابق جو دعوتی اخراجات ہوتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا تھا اور بہت سے کام کاج تھے اس میں خرچ کرتے تھے۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد اس کا ایک ٹریجری بن گیا، جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ اپنا سال کا بجٹ اس ٹیکس کے مطابق بناتی ہے، اس طرح سے زکوٰۃ کا سسٹم جب رائج کر دیا گیا تو اسلامی مملکت کے اخراجات اس سے پورے ہونے لگے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام تکمیل کی طرف جب پہنچ رہا تھا تو اس سلسلے میں اسلام نے لوگوں کو کام کرنے پر ابھارا اور یہ بتایا کہ ایک ایک فرد، امت کا ایک ایک فرد وہ انسانیت کے لیے اسیٹ ہے، لائبلٹی نہیں ہے۔ وہ لائبلٹی نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے اسیٹ ہے، وہ گویا کہ بڑا سرمایہ ہے۔ ایک فرد اپنے گھر کے لیے بھی سرمایہ بننا چاہیے، اپنے محلے کے لیے بھی، اپنی کمیونٹی کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی سرمایہ بننا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم محنت کرنے، کمانے اور حلال طریقے سے جو ہے مال کو جمع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام ہاتھ پھیلانے سے، کسی کے اوپر بوجھ بن جانے سے، کسی کا دست نگر بن جانے سے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو گورنمنٹ کے ڈول پر جینے سے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اسلام منع کرتا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج ہے فطری طور پر لوگ محنت کریں، کام کریں، اور یہ کام کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معاشی جو دوڑ دھوپ ہے وہ بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ ایک ٹول ہے، وہ ایک ذریعہ ہے انسان کو خدا کی مرضی پانے کے لیے۔ یعنی اپنے آپ سے مالدار بننا، دولت مند بننا، ذخیرہ اندوزی کرنا، بینک بیلنس جمع کرنا اور دنیا کو دکھانے کے لیے بہترین کار اور بنگلے بنانا، یہ مقصود نہیں ہے۔ مال و دولت ایک ذریعہ ہے، ایک امانت ہے، ایک ٹول ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو پانا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانا ہے۔ لیکن میں نے آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہجرت کا جب موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے صحابہ کرام ہجرت فرما گئے،
اور رسول نہیں جا سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، پرسنلی حکم ہونا چاہیے رسول کو جانے کے لیے، تب تک رسول اپنی زمین چھوڑ نہیں سکتا۔ جب آپ کو حکم ہے تو آپ چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد کچھ صحابہ بعد میں آئے، یہ ایک ترتیب سے گئے تھے۔ ان میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آئے تھے غلام کی حیثیت سے، بعد میں وہ آزاد ہو گئے اور اس کے بعد مال و دولت کمائے اور اچھی خاصی دولت انہوں نے جمع کی، مختلف جگہ انہوں نے اپنا کیپٹل چھپا بھی رکھا تھا۔ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ جانے کے بعد اب ان کے انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ اب چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک مسلمان بھی، جن کے پہلے تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ مسلمان جو مدینہ جا رہے ہیں وہاں جا کر سیٹل ہو جائیں گے، اسٹیٹ بنا لیں گے، یہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا۔ جیسے رسول اللہ شفٹ کر گئے، مائگریٹ کر گئے، تو اب ان کو خطرہ ہونے لگا۔ تو جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتا تھا اس کی پوری پلاننگ کر کے اسے ٹریپ کرتے تھے، راستے میں پکڑتے تھے اور اس کے ساتھ بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ حضرت صہیب کو بھی انہوں نے پکڑا راستے میں اور کہا کہ ہم تم کو جانے نہیں دیں گے مکہ چھوڑ کر مدینے کو، اور اگر جانا بھی چاہتے تو یاد رکھو تم خالی ہاتھ آئے تھے، تم غلام تھے، تمہارے ہاتھ میں کچھ پیسے نہیں تھا، مکہ میں آ کر تم نے کمایا اور یہ ساری دولت جو جب نے جمع کی ہے تم چاہتے ہو کہ مکہ سے مدینہ لے جائیں۔ یہ بالکل وہی سسٹم ہے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ڈفرینٹ ممالک میں ہمارے لوگ جا کر کام کرتے تھے، وہاں سے پیسے بھیجتے تھے۔ اب یہ چاہا جاتا ہے کہ صاحب وہ اماؤنٹ یہاں ٹرانسفر نہ ہو، زیادہ سے زیادہ وہیں خرچ کریں، آپ کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ سب دنیا میں بہت سے قوانین ہیں۔ میں مختلف جگہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اگر یہاں کسی اچھے کام کے لیے پیسے بھیجنا بھی چاہتے ہیں تو بھیج نہیں سکتے، اس لیے کہ قانون ہے کہ وہیں خرچ کریں، وہاں کمائیں وہاں خرچ کریں۔ مکہ کے لوگوں نے یہی کیا کہ وہیں خرچ کریں۔ حضرت صہیب رومی جانا ہی چاہتے تھے تو انہوں نے ایک کنڈیشن ہی لگایا کہ جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے خالی ہاتھ تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے مال کمایا وہ خدا کے راستے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا، آپ کی صحبت میں رہنا، مدینہ پہنچنا، اسلامی سوسائٹی میں زندگی بسر کرنا میرے لیے یہ دنیا و ما فیہا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے خیر بات کہا، ترک کیا، سلام کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور اس حال میں پہنچے کہ آپ کی آنکھیں آ گئی تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جو کچھ تھا تھوڑا بہت وہ کھا پی کر بھوک پیاس میں مجبوری کے عالم میں مدینہ پہنچے اور سارا مال و دولت سب لوٹ لیا مکے والوں نے۔ اور اس حال میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دور سے دیکھا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ صہیب اس وقت خالی ہاتھ صحیح دامن ہو کر آ رہے ہیں، تو کہا کہ واہ صہیب تم نے کیا نفع کا سودا کیا، واہ صہیب تم نے کیا نفع کا سودا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آفرین کی، تحسین کی کہ یہ نفع کا سودا ہے کہ تم نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت کی خاطر۔ یہ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دولت جمع کریں، دولت کمائیں، پیسے کمائیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ ٹول ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ راستہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم خدا کی مرضی پاتے ہیں، بذات خود مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت آئی جو سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت سنائی گئی اور آپ نے حضرت صہیب کو کہا کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک بندے کی طرف اشارہ ہے، لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے اپنی جان کو خدا کے ہاتھ بیچ دیا خدا کی مرضی پانے کے لیے، خدا کی خوشنودی پانے کے لیے، خدا کا انعام پانے کے لیے اس نے اپنی جان کو بیچ دیا۔ یعنی یہ کہ سب کچھ دے دیا انہوں نے مکے والوں کو، صرف اکیلے خالی ہاتھ چلے آگے مدینے کی طرف۔ کہا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر انتہائی رافت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو معاشی حالت مسلمانوں کی خراب ہو چکی تھی کیونکہ وہ خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے لیے مبارکبادی دی گئی، لیکن یہی نہیں کہا کہ ایسے ہی بھوک پیاس کی زندگی بسر کرو، یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی جو ہے معمولی زندگی یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر زندگی بسر کرو، یہ پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ نے جو وہاں آپ نے احکام جاری فرمائے، جو کچھ میکینزم ڈیوائز کیا، ان میں سے ایک کام آپ نے فرمایا جو پہلے ایڈریس کیا وہ عقد مواخاہ ہے مکہ اور مدینہ کے ایک ایک صحابی کو، یعنی جو مائیگرینٹس تھے اور جو ہیلپرز تھے، جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، جو مکہ سے آئے تھے، جو مدینہ سے آئے تھے، ان دونوں کے درمیان آپس میں ملاقات کروایا اور کہا کہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی اور اس کے دوسرے فیکٹرز بھی، اس وقت موقع نہیں ہے، اور بھی دیگر وجوہات ہیں ان دونوں کو بھائی بھائی بنانے میں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے لوگ مکے کے لوگوں کی یوں مدد کریں کہ مکے کے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لائق ہو جائیں، یا ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہ رہیں بلکہ اپنی محنت سے کچھ کمانے کے لائق بن جائیں۔ مکے کے لوگ بیسیکلی ٹریڈرز تھے، مدینے کے لوگ بیسیکلی فارمرز تھے، ان کے فارم لینڈ تھے، دونوں کا نیچر الگ الگ ہوتا ہے۔
جو ٹریڈر ہوتا ہے اس کا نیچر الگ ہوتا ہے. ٹریڈر کو سال میں 2-3 مرتبہ نکلنا ہوتا ہے, 2-3 مرتبہ کام کرنا ہوتا ہے. فارمر کو ہر دن صبح 3 بجے اٹھ کر کھیت میں جانا پڑتا ہے. دونوں کا لائف اسٹائل بھی الگ ہے, نیچر بھی الگ ہوتا ہے. لیکن یہ بتانا مقصود ہے ہماری نئی نسل کے لوگوں کو کہ بعض دفعے ہم سے پوچھتے ہی لوگ کہ امین صاحب ہمارے بچے کو ذرا مدد کر دیں, فلاں جگہ بھیج دیں. کسی جگہ اگر بھیجا بھی جاتا ہے تو بہت سے لڑکے 2-4 دن میں واپس لوٹ کر آتے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہوتا کام. یہ ہمارا مزاج ہے. گھروں میں ہم ایسے پال دیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ وہ کسی انکل کو دیکھتے ہیں ویسے ہی کروڑ پتی بننا چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ پہلا ہی قدم اٹھا کے رکھیں گے تو کروڑ پتی بن جائیں گے. اور 2-4 دن کے بعد ان کو لگتا ہے کہ سب یہاں بھوک ہے, یہاں پیاس ہے, یہاں جو ہے بڑوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, گالی بھی سننا پڑتا ہے, تو برداشت نہیں ہوتا, بھاگ کر آ جاتے ہیں. صحابہ میں یہ نہیں تھا. مکے کے لوگ ٹریڈر سے روزانہ محنت کرنے کے عادی نہیں تھے. 3 بجے اٹھ کر کھیت پہ جانا ان کا کام نہیں تھا, ان کا مزاج ہی نہیں تھا. وہ چاہتے تھے سال میں 1-2 بار کبھی چلے گئے ملک شام کی طرف, کبھی چلے گئے ملک یمن کی طرف, اور 2-3 ٹریڈ کرتے تو سال بھر کی کمائی ہو جاتی تھی. لیکن کلٹیویشن میں ایسا نہیں ہے. ایک تو صبح اٹھ کر جانا ہے اور ہر دن دیکھنا پڑتا ہے پھلوں میں کہیں کیڑے تو نہیں لگ گئے, کیا دوا دینا ہے, پانی دینا ہے, کھاد دینا ہے. گویا کہ فارمنگ جو ہے وہ محنت چاہتا ہے, ہر دن اس پر کام کرنا پڑتا ہے. تو صحابہ کی عادت نہیں تھی مکے سے جانے والوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے میں خصوصاً کرتا ہوں, لیکن مزاج پیدا کرنا چاہیے کہ ہر حال میں ڈھل سکیں, ہر زمان میں ڈھل سکیں, ہر ماحول میں ہم ڈھل سکیں. یہ ہمارے اندر مزاج ہو تب اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے, ورنہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی. جیسے بنگلور کے آٹے والوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک رخ ہوتا ہے, جو آپ پوچھیں کہ فلاں جگہ جانا, وہ نہیں جائیں گے. وہ ان کے من میں, ان کے رخ میں جہاں جانا ہے وہاں کا گاہک ملے تو بٹھا دیں, ورنہ نہیں بٹھا دیں. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. اور بعض اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مان جائیں آپ کو بٹھانے کے لیے آٹو میں, مجھے بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے, میں پوچھتا ہوں تم بنگلور کے ہو کیا, وہ بولتا ہے نہیں سر میں میسور سے آیا, چتردرگ سے آیا. تب پتا چلتا ہے سر یہ آدمی فلیکسیبل ہے, ڈھلتا ہے. جب ڈھل کے مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا روٹ طے کر لیتا ہے. یہ ایک پرابلم ہوتا ہے. ورنہ فلیکسیبلٹی ہونا آدمی کے لیے, ہر حال میں ڈھلنا, ہر کام کرنے کا عادی ہونا صحابہ سے ہی ملتا ہے. تو رسول اللہ نے جب بلا کر بٹھایا تو ایک مشورہ یہ آیا کہ آدھی جائیداد مکے والوں کو دے دی جائے, اونرشپ دے دی جائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ کی حکمت دیکھیے, یہ مناسب نہیں ہے کہ یعنی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے آدمی مالک بن جائے. یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے, یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. مدینے کے صحابہ نے تو آفر دیا کہ ہم آدھی زمین دیں گے, 2 زمین ہے تو 1 زمین دے دیں گے, ہم فلاں کریں گے, 2 باغ ہے تو 1 باغ دے دیں گے. رسول اللہ نے فرمایا مناسب نہیں, اس لیے کہ اس سے مزاج خراب ہوگا. کوئی چیز فری دے دیتے ہیں تو فری ملنے والی چیز کی کوئی قدر نہیں کرتا. یہ بھی یاد رکھیے, فری ملنے والی چیز کی آدمی قدر نہیں کرتا. unless and until you are invested, پیسے لگائیں, ٹائم لگائیں, محنت لگائیں, تب آدمی کو قدر ہوتی ہے. دوسرا یہ آیا کہ اچھا ٹھیک ایسا کرتے ہیں کہ مدینے کے لوگ جو ہے وہ اونر ہوں گے اور مکے کے لوگ لیبر کریں گے. رسول اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. اس میں بھی تھوڑی سی کہ ذلت ہے اس معنوں میں کہ صحابہ جو سب کچھ چھوڑ کر آئے, یہاں اگر صرف وہ لیبرر بن جائیں اور مالک وہ رہیں لیبرر, تو دن میں جو ہے مالک جو دے گا وہ لینا پڑتا ہے. ڈیلی جو کولی ہوتی ہے وہ اس پر لیبر پر گزر بسر کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی مناسب نہیں ہے. لوگوں سے مشورہ کیا, کسی نے یہ کہا, کسی نے وہ کہا, کسی نے وہ کہا. رسول اللہ جو ہے سب مشوروں کو لینے کے بعد فیصلہ دیتے تھے. یہ شرعیت کا مزاج تھا, یہ مزاج اسلام کا مزاج ہونا چاہیے. مسلمانوں کی تنظیموں میں, اداروں میں آج بڑا پرابلم ہے کہ یہ شرعیت باقی نہیں ہے. سب کی رائے لیں, پھر اس کے بعد جو چیز مناسب لگے, مدلل لگے, آرگیومنٹ کے حساب سے زیادہ پختہ لگے, وہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن مشورہ لینا چاہیے. رسول اللہ کو معلوم تھا کیا کرنا ہے, لیکن آپ نے فوراً اپنا فیصلہ نہیں سنایا بلکہ پوچھا. تو کسی نے کہا کہ صاحب ہم آدھی زمین دے دیں گے, کسی نے کہا کہ ان کو لیبرر رکھیں گے. رسول اللہ تیسرے آدمی نے کہا ایسا نہ ہو, بلکہ کہ جس کے پاس 2 باغ ہو وہ 1 باغ ہم کو امانت میں دے. جسے آج کے زمانے میں جو گتوا کہتے ہیں, یا کوئی بھی جو جس پر جو ہے آپ لیتے ہیں, اونرشپ کسی اور کی ہوتی ہے لیکن آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے. 5 سال کا ٹرم ہوتا ہے اور اس کی پروفٹ آپ نکالتے ہیں. جو فصل ہوگی اس فصل کا ایک حصہ مکے کے لوگ اپنے لیے رکھیں گے, اور کیونکہ انہوں نے باغ دیا ہے تو اس کے حصے میں ان کو پروفٹ کا 1 شیئر بھی دیا جائے گا. رسول اللہ نے اس کو پسند فرمایا. گویا کہ آپ کے پاس دولت ایکسس ہے, آپ کے پاس ایک دکان کے علاوہ دوسری دکان بھی آپ کھولنے کے لائق ہیں, آپ ایک فیکٹری کے علاوہ دوسری فیکٹری بھی لگا سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لگائیے اور کسی اور کو وہاں بٹھائیے اور اس سے کہیے کہ تم ورکنگ پارٹنر ہو, کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کا ہے, ورکنگ اس کا ہوگا, وہ اپنا شیئر نکالے گا, آپ کو اپنا شیئر دے گا. اس کے کچھ اصول ہیں, مجھے کے خطبے میں ہم آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں بتا نہیں سکتے, لیکن وہ شرکت, مضاربت وغیرہ کے جو اصول ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر یہ بزنس شروع ہوا. اور دیکھتے دیکھتے 6-7 سال تک تو صحابہ
گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جیتے تھے. سروائیول کا مسئلہ نا, کچھ لوگ بہت پیسے والے ہو گئے کیونکہ وقت زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں نکالتے تھے. یعنی یہ کہ دولت جمع کرنے کے لیے زیادہ نہیں, کھانے پینے اور بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ محنت کرتے تھے. اس کے علاوہ باقی سارا وقت وہ اسلام کی خدمت میں لگاتے تھے. صحابہ نے باری لگا رکھی تھی. ایک صحابی اللہ کے رسول میں کی مجلس میں آج شرکت کرے گا, دوسرا پارٹنر جو ہے وہ کھیت میں جائے گا. نیکسٹ ڈے وہ جو پارٹنر کھیت پہ گیا وہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے گا, اور جو آدمی آج بیٹھا وہ کل باغ میں جائے گا فصل کاٹنے کے لیے, پانی دینے کے لیے اور نگہبانی کرنے کے لیے وہ جائے گا. اس طرح باری مقرر کر کے رسول اللہ سے لرن کرتے تھے. کہنے کا مطلب معاشی استحکام بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ روحانیت کا گویا کہ ہم سودا نہیں کر سکتے. ہم اپنی روحانیت کا سودا, دین کا سودا نہیں کر سکتے. دنیا کمائیں, خوب کمائیں, مستحکم ہوں, پیر ہمارے مضبوط ہوں, خود پیٹ بھر کر کھائیں, بیوی بچوں کو کھلائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے انسانیت کی فکر کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی محنت کرنے پر ابھارا. مدینہ جانے کے بعد جو کھیتی باڑی کر سکتے تھے کھیتی باڑی پہ لگے, جو لوگ مارکیٹ کو جا سکتے تھے, اون بیچتے تھے, فلان بیچتے تھے, وہ گئے مارکیٹ میں ٹریڈرز بن گئے, اور کچھ لوگ لیبرز بن گئے جن کو جو آتا تھا وہی کر سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی لکڑیاں جمع کر کے اپنی پیٹھ پر گٹھا باندھ کر لاد لے اور اسے لا کر مارکیٹ میں بیچے, یہ بہترین ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, لوگ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں. یہ بخاری کی روایت ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا محنت کرو, اپنے ہاتھ سے محنت کرو. کھیتی باڑی کرنا, کھجوروں کو دیکھنا, کھجور کے درخت میں چڑھنا اور جو فصل ہوتی ہے اسے کاٹنا, یہ سب ہاتھ کی محنت ہے. لکڑیاں کاٹنا یہ بھی ہاتھ کی محنت ہے. اور لکڑیاں کاٹ کر لائیں, آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ عورتیں بھی اس زمانے میں محنت کرتی تھی, اس سے کہ معاشی طور پر مضبوط نہیں تھے مسلمان. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, بی بی عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی, کہ ان کا کام تھا وہ مدینے سے باہر جاتی, لکڑیاں کاٹتی, لکڑیوں کا گٹھرا بناتی اور لا کر مدینے میں بیچتی تھی. لکڑیاں بیچ کر جو زندگی پالتے تھے. یعنی اس زمانے میں ضرورت تھی محنت کرنے کی, اور ضرورت پڑے تو عورت بھی محنت کر سکتی ہے, اسلام اسے منع نہیں کرتا. یہ وہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے, آج کی صورتحال میں نہیں ہے. اگر آپ کھاتے پیتے ہیں, آپ جو ہے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں, تو عورت کو باہر جا کر کمانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن تھی, وہ زمانہ تھا, مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے, تو بی بی اسماء خود بھی جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی اور بیچتی تھی. حضرت عائشہ سے ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنی ہاتھ کی کمائی سے حاصل کرتے ہو, اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے. یہ آپ نے یوں فرمایا کہ تم ہاتھ سے کما کر جو کھاتے ہو, دوسروں سے مانگ کر نہیں, دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں, ڈول پر نہیں, بلکہ ہاتھ سے جو کچھ کماتے ہو, محنت کرتے ہو, ٹریڈ کرتے ہو, لیبر کرتے ہو, بزنس کرتے ہو, سروس کے میدان میں, یہ سب ہاتھ کی کمائی ہے, یہ سب سے بہتر ہے. اور تمہارے بچے بھی تمہاری ہاتھ کی کمائی. اس سے یہ مراد محدثین نے بتایا کہ اگر بچے بڑے ہو جائیں, کمانے کے لائق ہو جائیں, وہ ماں باپ کو بٹھا دیں گھر میں اور وہ کما کر لا کر ماں باپ کی گود بھریں, تو یہ کھانا بھی تمہارے لیے بالکل جائز ہے, اس لیے کہ بچے تمہاری کمائی ہے, یہ کسی اور کا ڈول نہیں ہے, یہ کسی کی طرف سے بھیک نہیں ہے. بھیک جو ہے کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا کسی اور وجہ سے, تو وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن تمہارے بچے خود دیتے ہیں, تم بیٹھ کر کھاتے ہو, یہ بھی تمہارے لیے بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ تمہارے بچے تمہاری ہی کمائی کا حصہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرے گا, تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. آدمی مجھے یہ گارنٹی دے کہ میں لوگوں سے مانگوں گا نہیں, میں لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گا, بلکہ میں لوگوں کو دوں گا. اگر آدمی کی نیت یہ ہو کہ مجھے لوگوں سے لینا نہیں, مجھے لوگوں کو دینا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے تعلیم میری مکمل ہو گئی فلاں, تو مجھے معلوم ہے ایک صاحب کا قصہ, تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ایک جگہ گئے اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے, ہیڈ ماسٹر نے ان کا مذاق اڑایا کہ ابھی تم ایگزامینیشن بھی پاس نہیں کیے, گریجویشن ہوا ہے تمہارا, اور تم آگے نوکری پوچھنے کے لیے. تو ان صاحب کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے ہیڈ ماسٹر سے کہا حضرت یاد رکھیے, ٹھیک ہے آج سے میں نوکری نہیں مانگوں گا, آپ جیسے میں 100 لوگوں کو نوکری دینے کے لائق بنوں گا. اس کے بعد انہوں نے جا کر نوکری نہیں کی, چھوٹا سا اسکول کھولا. آج وہ کہتے ہیں کہ ان کے اسکول میں گیا تھا پروگرام میں, ایک جگہ 670 اساتذہ پڑھاتے ہیں. تو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دینے کی پوزیشن میں ہو تو دینے کی نیت کیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا جو مانگنے, جو لوگوں سے لینے کی نیت نہیں رکھے گا,
جو ضمانت دے مجھے گارنٹی دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی یہ آدمی ہاتھ سے کمائے گا, حلال کمائے گا, امت کی, ملت کی, انسانیت کی خدمت کرے گا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. اتنی باتیں آج کے لیے کافی. ان موضوع پر انشاءاللہ اس موضوع پر اور مزید باتیں اگلے جمعہ عرض کی جائیں گی. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو معاشی طور پر مستحکم ہونا, اکنامکلی اسٹیبل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں آج کے زمانے میں. سوچنا چاہیے, مانگنے سے زیادہ محنت کر کے کما کے کھانا چاہیے. اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور رسول اللہ نے ہم کو جنت کی بھی گارنٹی دی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ حلال کمائی سے انسان جنت میں جائے گا. یعنی یہ ہے کہ جنت کو جانے کے لیے کچھ اور چیزیں جو ہمارے ہاں بتائی جاتی, ان میں سے ایک حلال کمائی بھی ہے. جو آدمی حلال کمائے گا, حلال راستے میں خرچ کرے گا, اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاشی طور پر مستحکم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری معاشی ضروریات کو پورا فرمائے. کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.